2000 سال پہلے روم۔ صحت کی حفاظت کے لیے چہرے کو ڈھانپنا کم از کم 2000 سال پرانا عمل ہے۔ پہلی صدی میں رومن فلاسفر پلینی دی ایلڈر نے جانوروں کی کھالوں کو ماسک کے طور پر استعمال کیا تھا۔ چین میں 13ویں صدی کے یوان خاندان سے بھی چہرے کو ڈھانپنے کے ثبوت ملتے ہیں، جس کا ذکر اٹالین ایکسپلورر مارکو پولو نے چینی شہنشاہ اور اس کے وفد کے ساتھ حاضری دینے والے نوکروں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ اپنے منہ اور ناک کو ڈھانپنے کے لیے ریشمی اسکارف پہنے ہوئے تھے تاکہ ان کی سانسوں سے تیار کردہ کھانے کو آلودہ ہونے سے روکا جا سکے۔ 14ویں صدی کے اوائل تک بلیک ڈیتھ یورپ کی سب سے بڑی وبا بن چکی تھی۔ اس کے بعد لوگوں نے بڑے پیمانے پر چہرے کو ڈھانپنے کے لیے ماسک کے استعمال کو فروغ دیا۔ 16ویں صدی میں مصور لیونارڈو دی ونچی کپڑے کو پانی میں بھگو کر اپنے چہرے پر رکھتے تھے تاکہ پینٹ اور پلاسٹر کے زہریلے کیمیکلز کو پھیپھڑوں میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ 17ویں صدی میں ایک اور بڑی وبا کے باعث بیک ماسک مطلب چونچ والے ماسک کی ایجاد کا باعث بنا۔ فرانسیسی ڈاکٹر چارلز ڈی لورمے نے پورے چہرے کو ڈھانپنے والے ماسک میں شیشے کے پورٹلز دیے تاکہ پہننے والا بآسانی دیکھ سکے، اور ماسک کی چونچ اکثر مصالحوں یا خوشبودار چیزوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی، بشمول پودینہ اور کافور، تاکہ بیماری پھیلانے والے جراثیم کو فلٹر کیا جا سکے۔ 20ویں صدی کے ابتدائی سالوں کے دوران وولین تیا ملایا سے تعلق رکھنے والے صحت عامہ کے ماہر ایک نیمونک وبا پر تحقیقات کر رہے تھے جو شمالی چین میں پھوٹ پڑا تھا۔ اس نے روئی میں لپٹی ہوئی گوس کی تہوں سے ایک ماسک تیار کیا جس میں ٹائز تھی تاکہ اسے کانوں پر لٹکایا جا سکے۔ یہ وہ پروٹوٹائپ تھا جس سے آج کے سرجیکل ماسک تیار ہوئے ہیں۔ سال 1905 میں شکاگو کے معالج ایلس ہیملٹن نے بخار کے مریض کے بیکٹیریا کی مقدار کے بارے میں ایک مطالعہ شائع کیا کہ بخار کے بیکٹیریا ڈاکٹروں اور نرسوں کے صحت کے لیے خطرناک ہیں۔ اس تحقیق کے بعد سرجنوں اور نرسوں کے لیے حفاظتی ماسک کا استعمال ضروری ہو گیا۔ سال 1918 کی عالمی فلو کی وبا کے دوران طبی ماہرین اور عوام دونوں نے حفاظتی ماسک کا استعمال کیا۔ کووڈ-19 میں بھی ماسک لازمی قرار دیا گیا تھا۔ ماسک کی تاریخ کے حوالے سے یہ ویڈیو کیسے لگی آپ کو کمنٹس باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ شکریہ۔